حکومت ایک نیا آئینی کھیل کھیل رہی ہے؟ کیا 27ویں ترمیم محض ایک اصلاحی قدم ہے یا پھر طاقت کے توازن کو بدلنے کی ایک بڑی کوشش؟ حکومت بار بار تردید کرتی رہی کہ 27ویں آئینی ترمیم زیر غور نہیں، لیکن آج بلاول بھٹو زرداری کے بیان نے سب کچھ بدل دیا۔ اپنے ایکس ٹویٹ میں انہوں نے جو کچھ لکھا سیاست میں تہلکہ مچا دیا۔ انہوں نے لکھا، وزیر اعظم شہباز شریف خود نون لیگ کے وفد کے ساتھ صدر زرداری اور مجھ سے ملاقات کے لیے آئے اور ان کا ہدف تھا 27ویں آئینی ترمیم پر پیپلز پارٹی کی حمایت۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر حکومت واقعی ترمیم نہیں لا رہی ہے تو پھر حمایت کیوں مانگ رہی ہے؟ بلاول بھٹو نے ترمیم کے نکات بھی واضح کر دیے، اور یہ ترمیم نکات کوئی غیر معمولی نہیں ہے۔ ان میں سے چند جو آپ کے سامنے میں اس وقت رکھ رہا ہوں۔ ایک نقطہ ہے ایک نئی آئینی عدالت کا قیام، ججوں کے ٹرانسفر میں رضامندی کے شک ختم کرنا، یعنی اب جج کو اس کے مرضی کے بغیر بھی تبدیل کیا جا سکے گا۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم، جس کا تعلق مسلح افواج کی کمان اور فیلڈ مارشل کی ممکنہ عہدے سے ہے۔ NFC ایوارڈ میں صوبائی حصے کے تحفظ کا خاتمہ، تعلیم اور آبادی کے منصوبہ بندی کے اختیارات کو صوبوں سے واپس وفاق کو دینے کی تجویز، اور الیکشن کمیشن میں ڈیڈ لاک ختم کرنے کا نیا طریقہ کار۔ یہ نکات معمولی نہیں، یہ وہ شکیں ہیں جنہوں نے 18ویں ترمیم کے بعد پاکستان کے وفاقی توازن کو قائم رکھا تھا۔ اب انہی پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے۔ وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک نے کہا، ابھی کوئی باضابطہ ڈرافٹ نہیں بنا، صرف بات چیت ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی مان لیا کہ آرٹیکل 243 میں ترمیم کا مقصد فیلڈ مارشل کے عہدے کو آئینی تحفظ دینا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، جب مسودہ ہی نہیں تو پھر مقصد کیسے طے ہو گیا؟ اور اگر بات صرف ورکنگ پیپر تک محدود ہے تو اس نکات بلاول بھٹو کو کیسے معلوم ہے؟ بلاول بھٹو نے یہ نکات کیسے اپنے ایکس ٹویٹ پر لکھا؟ یہ تو آزاد ہے جو حکومتی تردید کو مشکوک بناتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے کہا کہ اس ترمیم پر فیصلہ صدر زرداری کی واپسی پر 6 نومبر کو پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں کرے گی۔ تحریک انصاف نے واضح اعلان کیا کہ اگر یہ ترمیم منظور ہوئی تو نظام زمین بوس ہو جائے گا، جبکہ مولانا فضل الرحمان خاموش ہے، اور نون لیگ کو امید ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو آسانی سے منوائے گی۔ سیاسی مبصرین کہہ رہے ہیں یہ محض آئینی ترمیم نہیں بلکہ طاقت کی نئی ری ڈسٹریبیوشن ہے، ایک کوشش عدلیہ، صوبوں اور انتخابی اداروں کو وفاقی حکومت کے کنٹرول میں واپس لانے کی۔ صدر زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس 5 نومبر کو شام 5 بجے طلب کیا، اور مبصرین کے مطابق اس اجلاس میں 27ویں ترمیم کو پیش کرنے کی راہ ہموار کی جا سکتی ہے۔ یہ وہی پارلیمنٹ ہے جہاں گزشتہ سال 26ویں ترمیم 22 شقوں کے ساتھ ریکارڈ مدت میں منظور کی گئی تھی، لہٰذا اب بھی امکان ہے کہ یہ نیا بل مشاورت کے نام پر بہت تیزی سے آگے بڑھایا جائے۔ کیا 27ویں ترمیم واقعی اصلاحات ہیں یا یہ آئینی طاقت کو ایک بار پھر چند ہاتھوں میں مرکوز کرنے کی کوشش؟ کیا آئینی عدالت عدلیہ کو مضبوط کرے گی یا اسے تقسیم کر دے گی؟ کہ وفاقی تعلیم، آبادی جیسے شعبوں پر کنٹرول واپس لا کر ملک کو اتحاد مضبوط کرے گی یا صوبائی خود مختاری کو کمزور کرنے کے لیے ہے؟ فی الحال حکومت کہتی ہے اصلاحات ہو رہے ہیں، اپوزیشن کہتی ہے طاقت چھینی جا رہی ہے، عوام پھر سے دیکھ رہی ہے کہ آئین بدلنے والوں کا مقصد انصاف ہے یہ اختیار۔ یہ تھی آئینی ترمیم کی چند اہم معلومات جو آپ تک میں نے پہنچانے کی کوشش کی۔ زندگی نہیں وفاقی اور رب کی رضا ہوئی تو اس میں مزید کیا نکات آئیں گے اور کیا تبدیلی ہوئی؟ کیا آئینی ترمیم منظور 27ویں آئینی ترمیم منظور ہو جائے گی یا نہیں؟ کمنٹ میں اپنا رائے ضرور دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔